الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 73 اور اس کے بعد کی آیات تلاوت کی ہیں۔ فرمایا اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کافروں کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ہم دونوں فریقوں میں سے مقام کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیات جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ایمان والے حق پر ہیں، کفر والے باطل پر ہیں، حق والے اللہ کے پیارے ہیں، باطل والے اللہ کے دشمن اور اللہ کے ناپسندیدہ لوگ، یہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، آج بھی یہی ذہنیت ہے۔ مسلمانوں سے ہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس وقت سوسائٹی میں، معاشرے میں، دنیا میں کس کا سٹیٹس بہتر ہے، مقام کس کا بڑا ہے، اور ہماری مجلس اور محفل اس میں کتنی رونق ہے، کتنی چہل پہل ہے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ جو ایمان لے آئے وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور جو کفر پر ہیں، ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ تمہاری بات اگر درست ہوتی تو پھر ہمیں اتنا مقام مرتبہ دنیا میں کیوں اللہ نے دیا؟ ہماری محفلیں کیوں آباد ہیں؟ تم دنیاوی لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہو ہمارے سامنے، تمہاری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ مکہ کی صورت ہے، مکہ میں یہی صورتحال تھی مسلمانوں کی، غریب، مسکین اور کمزور، ضعیف، طاقت نہیں، کچھ نہیں، انہیں کا ڈنکا بجتا ہے، کافروں کی حکومت ہے، ان کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، ہر طرف ان کی آہ و بھگت ہے، عزت ہے، پروٹوکول ہے۔ مسلمان جو ہو گیا بیچارہ، وہ تو ظلم کی چکی میں پیستا تھا، کوئی بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب وہ ظاہری جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو کافر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کے اگر پیارے نہ ہوں تو ہمیں یہ عزت اور مرتبہ کیوں ہے، اور تم اتنے گئے گزرے مسکین کیوں ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہم نے ہلاک کر دی،
ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ ہم احسن اثاثا و رعیا، وہ لوگ جو ہلاک کیے ہم نے وہ ان سے زیادہ ساز و سامان کے لحاظ سے اور دنیاوی آن بان شان کے لحاظ سے کئی بہتر تھے۔ کتنی قومیں، ساسانی قوم ہے، اور مصر کی قوم فرعون، قوم ثمود، قوم عاد، اپنے زمانے کی کتنی متمدن، طاقتور اور ان سے زیادہ ساز و سامان رکھنے والی قومیں آئیں، اللہ نے مٹا دی۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنے زمانے میں، قریبی زمانے میں کتنی بادشاہتیں آئیں، کہاں چلی گئیں۔ اسی پنجاب میں ایک زمانہ تھا جب راجہ رنجیت سنگھ ہر سفید اور سیاہ کا مالک تھا، مسلمان بالکل مظلوم، مغلوب، غلام، کدھر گئے؟ ہر طرف سکھوں کی آؤ بھگت ہوتی۔ پھر انگریز آئے اور انگریز کے نوکری کرنے کو عزت سمجھی جاتی تھی، وہ کہاں چلے گئے؟ ان سے پہلے مغل شہنشاہ تھے، کیسی بادشاہتیں تھے، کہاں چلے گئے؟ آج کوئی ذکر تذکرہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ اگر نافرمان ہیں وہ یہ سمجھیں اگر کہ ان کی دنیاوی حالت اچھی ہے تو یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر یہ اللہ کے پیارے ہونے کی دلیل ہوتی تو ان سے زیادہ اچھی حالت والے لوگ ان سے پہلے گزرے جن کو ہم نے ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ لہذا دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی اچھی حالت میں ہے تو یہ اس کے اللہ کا پیارا اور پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا ہو تو وہ ضرور کوئی اللہ کا ناپسندیدہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ مراد ہے کہ یہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہو یا دنیا کی عزت ہو، اس کے پاس حکومت ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو یا مال ہو تو وہ ضرور اللہ کا پیارا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ آگے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ یہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف، یہ قریب بیٹھا کریں، دور نہ بیٹھا کریں۔ دینی مجلس میں فائدہ پورا اس وقت ہوتا ہے جب مجلس میں آپ قریب ہو کر بیٹھیں، دور بیٹھنے سے نہیں۔ تو آپ لوگ صحیح بیٹھے ہوئے، کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے پیچھے میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ صحیح ہے، اتنے تھوڑے وقفے سے بیٹھے، گرمی بھی ہوتی ہے، الگ نہ بیٹھیں۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مجلس قرآن کا جہاں پر درس ہو، قرآن کا ترجمہ مطلب اس کے سیکھنے سکھانے کی جو مجلس ہو، اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں چاروں طرف سے، تو آدمی اس مجلس میں ہی رہے، باہر نہ ہو، خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من کان فی الضلالۃ، جو شخص گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان اس کو ڈھیل دے لمبی۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے مناسب کیا ہے؟ خدائے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیں، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیں۔ یعنی اس کا بھی جواب دے دیا کہ اگر کافر ہو کر، اللہ کے نافرمان ہو کر وہ دنیا میں اچھی پوزیشن میں ہے تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ڈھیل کی علامت ہے۔ نافرمانی کے باوجود اگر دنیا کی اس کو خوشحالی مل رہی ہے تو اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یہ ڈھیل ہے، پھر پکڑ ایک ہی دفعہ آئی۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان ان کو ڈھیل دے، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھے اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو یا قیامت۔ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہی میں جو لوگ ہیں ان کو بعض اوقات ڈھیل دے دیتے، خوب گمراہی کرو، عیاشی کرو، بدمعاشی کرو، اللہ کی نافرمانیاں کرو، اور ایک ہی دفعہ گرفت ہو گئی، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے،
اچھا جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو جلدی جلدی پکڑ آتی رہتی ہے، جیسے نا اپنا بچہ ہو تو جلدی سے کان مروڑ دیا کہ کیا کر رہے ہو یہ، لیکن جو بہت نافرمان ہو یا کافر ہو تو ان کو سختی نہیں آتی، مشکلات بہت کم آتی ہیں، رکاوٹیں بھی کم آتی ہیں۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں مالک اسی لیے آتی رہتی ہیں کہ جلدی جلدی اللہ کی طرف رجوع کریں، پریشانی آئی تو روئیں دھوئیں، توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو گمراہی میں پڑا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ خدائے رحمان اس کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، چاہے دنیا کا عذاب یا قیامت، یعنی انہی دو چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈرو یا تو دنیا میں ہی عذاب آ جائے گا، نہیں تو مرنے کے بعد تو پھر موت تو ہر ایک کے لیے قیامت کا شروع ہونا دروازہ ہے، تو قیامت تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُنْدًا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ بدترین مقام میں کون بیٹھا ہوا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ یہ اپنی محفل اور مجلس کہ ہماری اتنی پارٹی ہے، اتنے لوگ ہیں، اس کا رعب دکھاتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، وہ بتایا کہ کون لشکر کے لحاظ سے، محفل کے لحاظ سے، اپنے گروہ کے لحاظ سے کون کمزور ہے، اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بدترین مقام پر کون ہے، یہ اس وقت پتہ چلے۔ ابھی یہ جو درمیانی حالت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو جو گمراہ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے طریقہ اللہ کا کہ بعض اوقات ان کو، بلکہ اکثر ان کو ڈھیل ہوتی، اللہ تعالیٰ فوری دنیا میں نہیں پکڑتے، چونکہ اصل پکڑ یا اصل حساب کتاب یا اصل انصاف کے لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کو بس ڈھیل دے دی کہ تم کرتے رہو جو کرو، ایک ہی دفعہ پکڑے جاؤ، تو ان کو ڈھیل ہے، ایک ہی دفعہ پکڑے جائیں گے۔ اور لیکن جو ایمان والے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کافروں کو یا نافرمانوں کو تو ڈھیل مل رہی ہے، لیکن جو ایمان والے اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں ترقی دیتا رہتا ہے۔ ہدایت والے ہدایت میں ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا رہتا ہے، اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اضافہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں خود دین کی طرف یا نیکی کی طرف ہوں، اللہ کی طرف سے خصوصی کشش ہے، اور اللہ کی طرف سے اضافہ ہو رہا ہے کہ اور آگے آ جاؤ اور بڑھ جاؤ۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ دنیا کا ساز و سامان وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے اور بڑے خوشحال ہیں، اس کا جواب بھی دے دیا۔ فرمایا کہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر ثوابا عند ربک، وہ ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے تمہارے رب کے پاس سب سے بہتر ہے، وخیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے، آخر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ یعنی جو نیک اعمال کر رہے ہیں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے کون سے ہوں گے؟ جو آخرت کے لیے کیے جائیں، جو اللہ کے لیے کیے جائیں۔ دنیا کے لیے اگر دین کا کام بھی کیا جائے گا تو وہ دنیا کے لیے ہوا، دنیا فنا ہونے والی ہے، تو گویا کہ وہ باقی رہنے والا عمل نہیں، فانی عمل ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، ان کا ثواب تمہارے رب کے پاس بہت بہتر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی دیر ہے دنیا کی، نیک اعمال کرنے والے جو ایمان والے ہیں وہ اعمال کریں، ان کے بدلے کے لیے جلدی نہ سوچیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، اس کی فکر نہ کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ بہتر تمہارے رب کے پاس ہے، اور ان کا انجام مجموعی لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی بڑھاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو نیک اعمال کرو اس پر جمے رہو، تمہیں دنیا کی ان چیزوں سے دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کافروں کو، نافرمانوں کو دنیا ملی بھی ہے تو وہ چند روزہ ٹھیک ہے،
انجام ان کا بہت خطرناک، بہت خوفناک، اور تمہارا انجام انشاءاللہ بہت ہی اچھا، اتنا اچھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، نیک لوگ ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے کیا کیا چھپا کر رکھی۔ کیا الفاظ ہیں، ان کی آنکھوں کی رحمت دیکھیں گے تو حیران۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب جنت میں داخل ہوں گے نا، جنت دروازے دیکھ کر دی شاید پتہ نہیں کتنے سال گزرے، دیکھتا ہی چلا گیا، کہیں گے یہ بھی تمہارا ہے، اور اس میں حیران ہو رہا ہے، آگے چلو کہ یہ بھی تمہارا ہے، تو وہ حیرت میں ہی ہوگا، یہ کیا ہے، یہ سب میرے لیے، ہاں سب تمہارے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کا شوق بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ کافروں کی عادات ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لو، ہم دونوں میں سے کس کی عزت زیادہ ہے، دنیا میں کس کی پاس مال و دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہم بہتر ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ دنیاوی ساز و سامان کے لحاظ سے تم سے پہلے بہت دنیا آئی اور ہم نے تب ہلاک کر دی، لہذا یہ اللہ کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے، لہذا ان کو ڈھیل مل جائے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ وہ دیکھ لیں گے دنیا میں ہی عذاب کو یا مرتے ہی قیامت کے اور آخرت کے عذاب کو۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقام اور کس کی عزت زیادہ تھی۔ اور نیک لوگ جو ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتے رہتے ہیں، ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، فرمایا نیک اعمال ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال ہیں، ان کا بدلہ اللہ کے پاس ایسا ہے کہ جو تم سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ اعمال مجموعی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے، ان کا انجام بہت ہی اچھا ہے، ان سے کبھی نقصان خسارہ کچھ نہیں ہوگا کوئی۔ یہ نیک اعمال کی ایک برکت ہوتی ہے نا، تو لوگوں سے تھوڑی ہے کہ یہ پتہ نہیں کل کیا وبال آ جائے، تو دنیاوی اعمال کا تو وبال ہے، اور یہ نیکی کے اعمال کے اندر برکت ہی برکت، خیر ہی خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم www.darsequran.com